نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 برس ہوئی تو اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ آپ نبوت کا اعلان فرمائیں۔ اب جب نبوت کا اعلان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر جب دوسری وحی آئی تو فرمایا محبوب قم فانذر، محبوب اٹھیے اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈرائیے، بتائیے کہ یہ کفر و شرک میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے والے لوگ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے، اور اللہ رسول کو ماننے والے جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں کے اندر جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں کے اندر جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ، اور جو لونڈیاں تھیں پھر آزاد بھی کر دیا تھا ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ام ایمن، اور غلاموں میں زید بن حارثہ، اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ آپ مکے کے بہترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ وہ شخصیت تھی جو با اثر لوگوں میں سے تھے۔ اللہ نے مال بھی دیا تھا، ساتھ وجاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ مکہ کے اندر آپ اثر و رسوخ والے لوگوں میں سے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا حلقہ جو ہے نا چونکہ بڑا وسیع تھا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ملنے والے بہت سے لوگ تھے، اور آپ نہایت خوش اخلاق اور ملنسار بھی تھے۔ آپ نے اسلام قبول کرتے ہی کیا کیا، زیادہ تر دیر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، اور یہاں سے جا کر تبلیغ کا کام جو ہے شروع فرما دیتے۔ ایسا نہیں کہ یار میں تو بڑی دیر پہلے ہی وہاں بیٹھ کے آیا ہوں تو اب یہاں، لیکن آپ کے جتنے دوست احباب ان کو جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ آپ کی وجہ سے متعدد افراد، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت بھی آپ کی انفرادی کوشش اور دین کی تبلیغ کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام لائے۔ آہستہ آہستہ نا ایک مسلمانوں کی مختصر سی، کیونکہ ابھی تو ابتدائی اسلام ہے، مختصر سی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ بندگان خدا عبادت کے لیے گھاٹیوں کے اندر، غاروں کے اندر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن یوں اتفاق ہوا کہ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص اہل اسلام کے ساتھ ایک گھاٹی میں چھپ کر عبادت کر رہے تھے۔ چند مشرکین آئے تو یہ انداز دیکھ کر بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو انداز ہے ہی نہیں ہمارا، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا اور وہ ان پر سخت جملوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کلام کرنا شروع کر دیا، طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی۔ بات بڑی یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں کسی مردہ اونٹ کی ہڈی تھی، آپ نے پکڑے اور اپنے حریف جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس کے دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگ گیا۔ بہرحال ابھی وقتی طور پر تو بات رفع دفع ہو گئی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یار یہ تو دن بدن عاشقان رسول بڑھیں گے اور لڑائیاں زیادہ ہوں گی، کیوں نہ ایسا انداز اپنایا جائے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور لڑائی بھی نہ ہو۔
تو اس کے لیے انتخاب ہوا حضرت زید بن ارقم کے گھر کا، چونکہ آپ بھی مسلمان تھے اور 7ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ انہیں اعتراض بھی کوئی نہیں تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت زید بن ارقم کا گھر وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اسلام کا ہیڈ کوارٹر بننے کا شرف حاصل کر چکا ہے، اور یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 3 سال تک رہ کر اپنے پیروکاروں کی تربیت فرماتے رہے اور ان کے سامنے اسرار شہنشاہی بے نقاب کرتے رہے۔ ان کا گھر تھا کہاں؟ ان کا گھر تھا، آپ نے عموماً سنا بھی ہوگا، جنہوں نے عمرہ یا حج کیا وہ تو بخوبی آگاہ بھی ہوں گے، صفا اور مروہ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی 2 پہاڑیاں ہیں، اور ان کے متعلق تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے، حج ہو یا عمرہ وہاں صحیح کرنی ہے بھائی، جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے آج بھی اس کے سامنے دروازہ ہے، عمومی طور پر اب تو وہ بند رہتا ہے، وہ دروازہ کھلے تو ساتھ ہی صفا کی پہاڑی اس وقت بھی موجود تھی، اب وہ ظاہرہ مقام تو نہیں ہے، گویا کہ ہواؤں کو ہی آپ سلام عرض کریں، اور وہ جگہ حضرت زید بن ارقم کے گھر کی تھی۔ اس جگہ کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ پہلی وجہ تو یہ کہ صفا ایک بڑی بابرکت پہاڑی ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ سے تھی، تو اس وجہ سے اس کا انتخاب کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ چونکہ وہاں سے سعی کی ابتدا ہوتی ہے، تو اسلام کی کوشش کی ابتدا بھی وہاں سے ہی ہوئی ہے، اور پہاڑی ایک اونچی جگہ، یعنی اونچی جگہ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اس کا انتخاب فرمایا کہ اونچی جگہ پر رہ کر دشمن پر نظر رکھنا آسان ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کا انتخاب ہوا۔ پھر 3 سال تک خفیہ طریقے سے یہ مشن چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کمال کی شخصیت ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جب اعلانیہ طور پر عبادت کا حکم آ گیا نا، پہلے تو خفیہ طور پر عبادت تو ہو رہی تھی، لیکن ایک طریق ساز اعلان کرنے والا اعلان کرنے آیا نا، جب اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں حق پر ہے، تو کہا پھر چھپ کر ہی عبادت کیوں کرنی ہے؟ چلے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے جا کر آج نماز پڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون روکنے والا روکتا ہے، اور یہ اعلان کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اب حضرت زید بن ارقم کے گھر کی گویا کہ ضرورت نہ رہی، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ فارغ ہوئے تو ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نا بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا خیر ہے، وہ کام ہے، تجارت؟ نہیں یا رسول اللہ وہاں نماز پڑھنے جانا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید وہاں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بھائی، وہاں تمہارا 1000 نمازیں پڑھنا اور یہاں حرم کے اندر میرے پیچھے ایک نماز پڑھنا، یہ ایک نماز اس 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی یہاں رہے، اور پھر آپ نے اپنا مکان ویسے وقف کر دیا تھا کہ نہ یہ اس کے اندر وراثت جاری ہوگی اور نہ ہی یہ بیچا جائے۔ تو جب آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی احتیاط کے ساتھ دعوت دی، یہاں تک کہ حکم برملا کا نازل ہوا فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے برملا علی الاعلان اس کا حکم کریں۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیارا انداز ہے، کتنا حکمت بھرا انداز ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جو ہے دعوت دینے کا انداز کیا اپنایا کہ وہ جس طرح قرآن پاک میں بھی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب دعوت کا آغاز آپ نے اپنے خاندان والوں کو ڈرانے سے کرنا ہے، کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خاندان کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا۔ جب سارے کے سارے کھانا کھا چکے تو اپنے خاندان والوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے جو ہے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب آگ بگولا ہو گیا، اور معاذ اللہ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازیبا کلمات بکنے لگا۔ تو مدعا جو مقصود تھا نا وہ پورا نہ ہوا۔ ابھی چند دن بعد مطلب مجلس رفع دفع ہو گئی، چند دن بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش فرمائیے۔ چنانچہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ سب کو بلایا، نہایت درد مندانہ انداز کے ساتھ خطاب فرمایا، تمہید سے پہلے چند ضروری باتیں فرمائیں اور پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خصوصاً تمہاری طرف اور عموماً تمام لوگوں کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ واللہ جس طرح تم سوتے ہو نا اسی طرح کسی دن تم مر جاؤ گے، اور جس طرح تم اٹھتے ہو اسی طرح اللہ قیامت کے دن تمہیں معاشر کے میدان میں اٹھائے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر تم اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں تمہارے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤں گا، اگر تم کفر و شرک پر مر گئے تو میں قیامت کے دن تمہیں کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کر لو، کہ تمام کی تمام بلائیاں اسلام کے دامن میں ہیں۔ ابھی محفل جاری تھی، پھر ابو لہب بول اٹھا۔ اس نے حسب سابق جو ہے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر نازیبا کلمات کہنے شروع کیے اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اے اولاد عبد المطلب اس کو روک لو، یہ بڑی بری بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا عرب ہمارے مخالف ہو جائے تو ہم میں کوئی دم خم نہیں ہے ان میں لڑنے کے لیے، ہم سارے کے سارے خاندان اور سارے کے سارے عرب لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، اور یہی ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہے گا، تمہارے بتوں کو برا کہے گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ لوگ ہمیں ماریں گے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں ماریں ہم اسے ہی مار دیں۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی جان ہے حضرت صفیہ، بڑی کمال کی عورت ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ حضرت صفیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ ان کی سگی بہن ہے، اور بڑی کمال کی دلیر اور شجاعت کے اندر ان کا ایک نام ہے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کیا گیا نا تو حاضر خدمت ہوئی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو سرکار نے اجازت نہ دی، کیونکہ مسلح کیا ہوا تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ کا، ناک کان کلیجہ جو ہے وہ نکال کر چبایا گیا، کاٹے گئے تھے، تو دل کے اندر خیال کیا یہ عورت ذات ہے کہیں بے صبری نہ کر بیٹھے، تو بڑا سونا جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو آپ امیر حمزہ سے محبت کرنے والے ہیں، جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں تو میں بھی اللہ کی رضا پر راضی، میں کوئی واہ ویلا نہیں مچاؤں گی۔ جب یہ جواب عرض کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، آپ نے دیکھا پھر تو آپ بول اٹھی اور کہنے لگی ابو لہب کیا تم ہر موقع پر اسی طرح جو ہے شوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہو اور اپنے ہی بھتیجے کو رسوا کرنے پر تل جاتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ کتنی دیر سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اولاد عبد المطلب میں اللہ کا ایک نبی ہوگا،
تو اس میں کیا بعید ہے کہ ہمارا یہ بھتیجا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری اچھی عادات کو جمع کیا ہوا ہے، اس سے کیا بعید ہے کہ یہ نبی ہو؟ یقیناً یہ نبی ہو سکتا ہے۔ لیکن ابو لہب پھر بولا یہ سب فضول ہے، تم عرب کے لوگوں سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ جناب ابو طالب نے کہا بہرحال جب تک دم میں دم ہے ہم عرب کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر کوہ صفا پر گئے اور کوہ صفا پر چڑھے۔ قریبی رشتہ داروں کو تو پہلے ہی سرکار متنبع کر چکے تھے۔ آپ فرمایا یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، جن جن کے کانوں میں آواز پڑی فوراً جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار چونکہ پہاڑی پر تھے، فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھے سچا جانو گے یا جھوٹا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، ہم نے بارہا آپ کو آزمایا ہے۔ آپ نے جب بھی بولا ہے سچ ہی بولا ہے، جھوٹ تو بولا ہی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قبیلوں کے نام لینے شروع کیے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سن لو میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اے قوم قریش، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے خاندان والوں کو ڈراؤں۔ یاد رکھو جب تک تم لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تمہارے لیے میں کسی چیز کا فائدہ مند نہیں ہوں، نہ دنیا میں تمہیں فائدہ دوں گا نہ آخرت میں۔ ابو لہب یہاں بھی پہنچا ہوا تھا، معاذ اللہ کہنے لگا تبا لک الہذا دعوتنا، تو ہلاک ہو جائے معاذ اللہ، کیا یہی سنانے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خاموش ہی رہے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی یہ توہین پسند نہ آئی۔ ابو لہب کے الفاظ کو مزید بڑھاتے ہوئے ابو لہب نے کہا تھا تبا لک، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، سمجھے نا ذرا انداز محبوب کے ساتھ اللہ کی محبت کا۔ یہ واضح کر دیا کہ بروز قیامت اس کے مال و منال کوئی کام نہیں آئیں گے، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی بیوی جو تھی نا، ام جمیل تھا اس کا نام، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، وہ جنگل میں جا کر کانٹے اکٹھے کرتی تھی اور معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں سے گزرا کرتے تھے ان میں بچھاتی، اور وہ ایک مرتبہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اکٹھے کر کے آ رہی تھی تو جس رسے کے ساتھ باندھا تھا وہ رسا نیچے ہوا اور وہ گٹھا پیچھے ہوا، اسی طرح دم گھٹ کر وہ مر گئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذوالمجاز کے قریب جو بازار تھا اس میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے لوگوں سے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، یہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیچھے ایک شخص نا شور ڈال رہا تھا یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جانا، اپنا آبائی مذہب نہ چھوڑ دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو لہب ہے، حضور کا رشتہ دار ہے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا، صرف ایک ہی بندہ نہیں تھا، گویا کہ سارا خاندان ایک اعتبار سے اور سارے مشرکین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھے ذرا اس ماحول کے اندر تبلیغ کرنا کتنا مشکل کہ ایک جو ہے مرد مجاہد اکیلا ان سب کا مقابلہ کر رہا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے باقاعدہ روایات میں قسم کھائی کہ کل میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر کو پتھر سے کچل دوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ یہ حرم میں پتھر لیے پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آتے تھے حرم میں اور نماز کی ادائیگی فرماتے تھے، سرکار تشریف لائے اور ساتھ ہی آتے ہی نماز پڑھنا اپنے معمول کے مطابق جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ابو جہل پتھر اٹھا کر آگے بڑھا
تو یکدم اس کا رنگ اڑ گیا اور ایسے جیسے پتھر کے ساتھ اس کے ہاتھ جم گئے ہیں، پاؤں اٹھنے سے قاصر ہو گئے۔ سب کی نظریں ابو جہل پر جمی ہوئی تھی، یہ کیا کر رہا ہے، اتنا زیادہ خوف زدہ۔ تو یہ واپس آ گیا آگے جانے کی بجائے، تو اسے کہا مالکا یا ابا الحکم، ابا الحکم یعنی ابو الحکم اس کی کنیت ہے، اسلام نے ابو جہل کہا ہے، کہا ابو الحکم تیرے لیے کیا ہوا؟ ابو جہل نے کامتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں آقا کریم علیہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے ہوئے پایا، ایسے جیسے وہ مجھے کھا جانا چاہتا ہے۔ اتنا موٹا اونٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح ابو جہل نے ایک اراشی، یہ قبیلہ ہے، وہاں کا شخص آیا مکہ کے اندر اور اونٹ بیچ رہا تھا۔ ابو جہل نے اونٹ لے لیا لیکن پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہیں دے رہا تھا۔ وہ غریب بندہ کبھی کسی کے پاس جا کر منت سماجت کرے، کبھی کسی کے پاس جا کر جو ہے وہ منت سماجت کرے، یار میرا اونٹ لے لیے ہیں ابو جہل نے لیکن پیسے نہیں دے رہا۔ لیکن ابو جہل سے مطالبہ کون کرے؟ امیر آدمی کو کوئی بھی نہیں کہتا، غریب آدمی کو تو سارے لوگ کہہ لیتے ہیں نا، لیکن امیر آدمی کو کوئی نہیں کہتا۔ وہ جس کے پاس بھی جائے کوئی نہ کوئی ہاتھ کوئی نہ پکڑائے۔ حرم کے اندر نا چند مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس آ کر اس نے کہا یار میں غریب آدمی، تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے بطور مذاق استہزاء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے، کہنے لگے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ تمہیں ابو جہل سے جو ہے وہ حق دلا سکتے ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے مذاق کیا، چونکہ ابو جہل کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی سخت دشمنی تھی۔ وہ آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھڑا سنایا، سرکار فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چلے، جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ سرکار نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت پروقار انداز کے ساتھ جواب دیا نا، اللہ ہی جانے کیا آواز کے اندر تاثیر تھی۔ ابو جہل باہر آیا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور جنہوں نے بھیجا تھا نا انہوں نے ساتھ ایک آدمی بھیجا، کہا دیکھ ذرا تماشا ہوتا کیا ہے۔ وہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا اس سے اونٹ خریدے ہیں؟ ہاں خریدے ہیں۔ تو کہا اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا جی میں بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ابو جہل اور فوراً حکم مان رہا ہے، کہا جلدی ادا کرو۔ اندر گئے، اسی وقت پیسے گنے اور گن کر اس کو جو ہے اس کا حق ادا کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم واپس آئے، اس نے شکریہ ادا کیا، وہ سیدھا ان کے پاس آ گیا جنہوں نے بھیجا تھا، کہنے لگے یار تمہارا بڑا شکریہ، آپ لوگوں نے میری صحیح رہنمائی کی، بڑی کمال کی شخصیت ہے، بڑی اثر و رسوخ والی شخصیت ہے، اور کیا انداز ہے، ایک ہی مرتبہ ابو جہل کو کہا ہے اور اس نے فوراً جو ہے وہ پیسے دے دی۔ وہ تو چلا گیا، بہرحال اس کا تو کام ہو گیا۔ جسے بھیجا تھا تماشا دیکھنے کے لیے وہ بھی آیا، تو اس نے بھی کہا یار کمال کرتے ہو۔ تو ابو جہل تو ایسے جیسے شیر سے بکری بنا ہوا تھا۔ ابو جہل اتنی دیر میں آ گیا، سب نے اس کے پاس گئے اور کہا ویلک مالک، تیری ہلاکت اور تباہی بربادی ہو، تو کیا کیا آج؟ کہنے لگا چھوڑ دو مجھے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت، تم برباد ہو سکتے ہو۔ کہا ہوا کیا ہے بتا تو صحیح۔ کہا جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے، ایسے جیسے مجھے کھا جانا چاہتا ہے۔ اگر میں پیسے نہ ادا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کھا ہی جاتا، تو میں نے فوراً جو ہے وہ ادائیگی کی تاکہ اپنی جان جو ہے وہ بچا سکوں۔ اسی طرح جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی تعداد نہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ قریش کو بڑی فکر لاحق ہوگی کہ اب حج کا موسم آنے والا ہے، پورا عرب حج کرنے یہاں آتا ہے، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے کوئی چال نہ چلی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے عرب میں عام ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، اور ان کا دین ہمارے دین پر غالب آ جائے۔ تو کیا چال چلنی چاہیے؟
ولید بن مغیرہ نے اپنے گھر جو ہے نا سب کو جمع کیا. کیا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جا کر ابو طالب سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے کو روک لے. کہا ٹھیک ہے. گئے جا کر ابو طالب سے بات کی. ابھی بات شروع ہوئی تو آپ نے بات کو ٹال دیا، ادھر ادھر کی بات کی، وہ چلے گئے. دوسری مرتبہ پھر آئے اور سختی کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے وگرنہ معاملہ بڑھ جائے گا. انہوں نے پھر کوئی توجہ نہ دی. تیسری دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ تجویز پیش کی کہ عمار جو ہے، یہ ولید کا بیٹا تھا عمارہ، اس کو ساتھ لے آئے. کہا یہ لے لو اور اس کے بدلے میں محمد ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر کے جھگڑا ہی ختم کر دیں. یہ تمہارا ہے، عرب کے اندر سب سے خوبصورت ذہین ترین یہی بچہ ہے، یہ تمہارا. جناب ابو طالب مسکرائے، کہا کیا کمال کی تجویز ہے بھائی تمہاری، میں تمہارے بیٹے کو پالتا رہوں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کرو؟ یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے؟ دفاع ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. بہرحال بڑے پریشان ہو گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. کہا یار میں سارے عرب سے ٹکر نہیں لے سکتا، میں ان کو کیسے کیسے روکوں گا؟ ابھی فی الوقت تم کام موقوف نہیں کر دیتے. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان کرم سے آنسو بہنے لگے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے چچا، یہ عرب کے لوگ آج تو اپنا بیٹا لے کر آئے نا، میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے اور ساری دنیا پر مجھے حکومت بھی دے دے، میں تب بھی تبلیغ اور توحید کا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور یہ جملے کہہ کر اٹھتے ہوئے کہا چچا آپ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، میں نے برصورت دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے. آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو جناب ابو طالب کو یہ انداز دیکھ کر نا کچھ جلال سا آ گیا کہ میرا بھتیجا میرے ہوتے ہوئے رو رہا ہے. فرمایا بھتیجے آج سے تیری مرضی ہے، جو مرضی کر، جب تک ابو طالب کے دم میں دم ہے تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. اب جب دیکھا کہ انہوں نے کوئی تدبیر کام ہی نہیں آ رہی، ابو طالب کو بھی کہا ہے، کہا حج کا موسم آ گیا یار، پھر کیا کرنا ہے بتاؤ کچھ. تو ولید بن مغیرہ نے سب کو جمع کیا. تو اس سلسلے میں انہوں نے میٹنگ کی تو کہا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تو ہی سب سے زیادہ سیانا، تو بتا نا کیا کرنا ہے. کہ تم تو اپنی رائے دو، کیا کہنا چاہیے، اپنی اپنی تجویز پیش کرو. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے، یہ کاہن ہے. کہا کیا کمال کی بات ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے ہی نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں. اللہ کی قسم جیسا محمد کا کلام ہے کسی کا کلام ہی نہیں ہے. ان کے جو کاہن ہوتے ہیں ان کی بناوٹی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ ملا ہوتا ہے. ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے، کاہن کیسے کہو؟ یہ نہیں کوئی اور بتاؤ. انہوں نے کہا پھر ہم معاذ اللہ پاگل کہیں گے، مجنوں کہیں گے. آپ نے کہا کیا دیوانوں جیسی بات کر رہے ہو، پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ سمجھدارانہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ محمد کی ہوتی ہے، تم پاگل کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا اچھا پھر ہم جادوگر کہیں گے. کہا نہیں یار جادوگر کیسے کہہ سکتے ہو، جادوگر بھی نہیں، کیونکہ ان کے جنتر منتر اور کہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالی کلام، وہ جنتر منتر لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے اور سمجھ میں نہیں آتے. اور جو محمد کلام پڑھتا ہے وہ تو دل میں ہی اترتا جاتا ہے. کہا اچھا پھر شاعر کہیں گے کہ یہ شاعر ہی ہے، بس خیالات کی دنیا میں بھٹکنے والا ہے. کہا یار کیا کمال کی بات کرتے ہو، عرب کے اندر سارے کے سارے لوگ شاعری کے انداز سے واقف ہیں اور سب اس کی اقسام جانتے ہیں. ان کا کلام شاعری کی کسی قسم پر نہیں، یہ تو بڑا کمال درجے کا کلام ہے. تو کہا پھر تو ہی بتا نا، تو ہی سیانا ہے آدمی ہے ہم میں سے، تو بتا ہم کیا کہیں. سارے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کہیں. کہا یار یہ جو جادو والی بات کہی تھی نا، ہم یہ کہہ لیتے ہیں کسی حد تک لوگوں کو
متنفر ہی کرنا ہے، لوگوں کو دور ہی کرنا ہے، کسی حد تک یہ ٹھیک ہی ہے، کہہ لیں گے۔ اس بات پر سارے متفق ہو گئے کہ معاذ اللہ حاجی جو بھی آئے اسے یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے قریب نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہو گیا، سارے عرب اس بات پر متفق ہو گئے، مگر یہ تدبیر نہ کچھ الٹی چل گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جس کو بھی کہتے نا، جس حاجی کو بھی کہتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جادوگر ہیں، ان سے نہ ملنا تو اس کے دل میں نا سرکار سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں سننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ جو ہے تدبیر الٹی ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عرب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کا جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہی ہے اگرچہ کافروں کو بڑا ہی برا لگے۔ جب یہ سلسلہ بڑا نا، چونکہ ساری تدبیریں تو ان کی الٹ ہو گئی، اب انہوں نے، چونکہ جب بندہ دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے نا تو ذاتیات پر لوگ اتر آتے ہیں۔ معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے پر کمر بستہ ہو گئے کہ انہیں تکلیف اس قدر زیادہ دی جائے کہ یہ خود ہی جو ہے اس کام سے رک جائے، درد و الام کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اسی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا، جتنا دین کے راستے میں ستایا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا، سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ بدبخت آگے بڑھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک میں چادر ڈال کر اس زور سے اس کو جو ہے وہ گھمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، اس کی شدت کی تکلیف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل آ گئے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر جو ہے حرم کے اندر داخل ہوئے، آتے ہی اس کو دھکا دیا، کہا کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو؟ ظالموں کچھ تو خیال کرو، اس جرم میں کیا انہیں تم مار ڈالنا چاہتے ہو، یہ جرم سمجھتے ہو؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں لے کر روتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کو معاذ اللہ، چونکہ تھا ہی گھٹیا انسان اور گھٹیا حرکت، گندے ذہن کے اندر گندے ہی خیالات آتے ہیں، سرکار سجدے میں تھے تو کہنے لگا کون ہے جو فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اور وہاں سے اونٹ کی اجری اور اس کی آنتیں اٹھا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، یہی جب بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور جا کر اوجڑی، کیونکہ اونٹ کی اوجری بڑی اوجری ہوتی ہے، لا کر گردن مبارک پر معاذ اللہ اس نے ڈال دی۔ سرکار اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن اٹھنا کچھ مشکل ہوا، یہ کیفیت دے کر معاذ اللہ وہ بدبخت ہنسنے لگے۔ کسی نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو بتایا کہ تمہارے بابا کے ساتھ، آپ کی عمر مبارک اس وقت 8-10 سال کی تھی، آپ آئیں، مشرکین کو برا کہا اور اوجری جو ہے وہ اتاری۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمومی طور پر بد دعا نہیں دی، لیکن آج معاملہ کچھ ایسا ہی تھا کہ بڑی زیادہ تکلیف میں سرکار کو مبتلا کر دیا کہ میں رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر رہا اور تم نے اجری ڈال کر جو ہے وہ ناپاک اجری ڈال دی۔ یار کے ساتھ گفتگو میں خلل ڈالا تو سرکار جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو جہل، ولید بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ، ان کے خلاف سرکار نے بد دعا کی تو سب کے رنگ اڑ گئے اور آپس میں کہنے لگے اب خیر نہیں، کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو محمد نے دعا مانگی ہو وہ قبول نہ ہوئی۔ بہرحال ابو جہل ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ رنجیدہ ہوئے، پریشان تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرم کی سرزمین سے باہر نکل رہے تھے
اور مکہ سے کچھ باہر جا رہے تھے. ابو جہل پھر وہی سوال کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ سرکار نے کوئی جواب نہ دیا. حالانکہ یہی سوال تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ سرکار سے 2000 مرتبہ پوچھ چکا ہے، اور سرکار نے ہر مرتبہ جواب دیا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں. آج سرکار کوئی جواب نہیں دے رہے. اس کا نا ابو جہل کو غصہ زیادہ آ گیا، اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ جو ہے نا ابل پڑا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا. یہ چلتے گئے یہاں تک کہ یہ سارا معاملہ حضرت امیر حمزہ کی کنیز جو ہے وہ دیکھ رہی تھی. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر آدمی تھے عرب کے اندر، اتنے دلیر کہ چپیڑ پہلے مارتے تھے اور بعد میں پوچھتے تھے کیا ہوا بتا، اور کسی کو کوئی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کوئی گفتگو کرے. بڑے دلیر آدمی تھے. شکار کر کے شام کو واپس آئے نا گھر، ایک ہے مرد کا بتانا اور ایک ہے عورت کا بتانا، دونوں میں آپ کو فرق تو ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو حضرت صفیہ جو کنیز تھی آگے بڑھ کر کہنے لگی، اے امیر حمزہ، کیا آپ اپنے بھائی کے بیٹے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج ابو جہل نے ایسے کیا اور آپ کے پورے خاندان کو گالیاں بھی نکالی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. اسی تیر کمان کے ساتھ نا حرم کی طرف چل پڑے، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں خانہ کعبہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا. میں نے بتایا آپ کو، آپ بڑے کمال کی شخصیت تھی آپ کی. مارتے پہلے تھے، بعد میں پوچھتے. جاتے ہی اس کے سر پر جو ہے وہ کمان دے مارا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ نگہداشت اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں؟ سنو، میں بھی آج سے ان کے دین پر ہوں. ابو جہل کو ظاہر ہے مار پڑی، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ کے سامنے کوئی ڈٹ کے کھڑا نہیں ہونے والا. تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے نا وہ اٹھنے لگے. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں ہے یہ سمجھ، یہ ببر شیر ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں. ہاں بہرحال اس نے نا بات کو ٹالنے کی کچھ کوشش کی. کہنے لگا ہاں یار تمہاری بات ٹھیک ہے، میں نے کچھ غلط کلمات بھی کہے اور انداز بھی غلط تھا، اور مارا بھی، ہاں میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دینا. کہا تمہاری کیا بیوقوفی ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے. اس نے بہرحال معافی مانگی، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا تو بتایا گیا کہ دار ارقم میں ہے اس وقت. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں گئے اور جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ بھتیجے، ابھی آپ نے اسلام نہیں قبول کیا. وہ جوش میں صرف کہا تھا. کہنے لگے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. اس نے تیرے سر پر ماری تھی، میں اس کے سر پر مار آیا ہوں. اس نے تجھے برا کہا، میں اس کو برا کہہ آیا ہوں، اور تجھ سے زیادہ ہی کہہ کے آیا ہوں. اب خوش ہو جا. اللہ اکبر، کیا جملے ہیں. اللہ کرے یہ ہمارے دل میں اتر جائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا تجھے کس نے کہا ہے کہ میں بدلہ لے کر خوش ہوتا ہوں؟ ہمارے ہاں تو ہر ایک کا ذہن بدلے کا ہوتا ہے نا. سرکار نے فرمایا چچا تجھے کس نے کہا کہ میں بدلہ لے کر خوش ہوتا ہوں؟ کہا کیسے خوش ہوتا ہے؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کرو اور ہمیشہ کے لیے خوش بختوں میں شامل ہو جاؤ. سیدنا امیر حمزہ نے دوسرا لمحہ تاخیر کیے بغیر کہا اچھا اگر تو میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوتا ہے تو سن، آج سے میں بھی تیرے غلاموں میں شامل. اللہ بڑی شان. جب سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا نا
تو اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہاتھ اٹھائے، چونکہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد 3 دن بعد ایک اور ایسی شخصیت نے اسلام قبول کر لیے، تو اب آپ کی طرف نگاہ اٹھانا یعنی سرکار کی طرف ہاتھ اٹھانا ممکن نہیں تھا، چونکہ ابھی آپ دار ارقم میں ہی تھے، 3 دن تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا آپ نے واقعہ متعدد مرتبہ سن لیا ہے، تو سر وہ میں عرض نہیں کروں گا۔ تو جب وہ سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسلام قبول کر لیا، ادھر سے سیدنا امیر حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اب یہ 2 شخصیات عرب کے اندر زور آور تھی۔ اب لوگ جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تکلیف نہیں دیتے تھے، لیکن مستضعفین یعنی جو مسلمانوں میں سے کمزور لوگ تھے نا، اب جو اسلام قبول کرتا مسلمانوں میں سے کمزور، ان کی تکلیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں سے آپ کو پتہ ہی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی، یہ غلام تھے۔ حضرت عمار بن یاسر، کیونکہ یاسر ویسے مکہ کے نہیں رہنے والے تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے، ایک مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ میں آئے تو پھر اپنے یہیں کے ہو کر رہ گئے اور یہیں جو ہے زندگی گزارنا شروع کی۔ تو انہوں نے ایک کنیز سے شادی کی تھی جن کا نام سمیہ تھا۔ ان کے بطن سے جو ہے حضرت عمار کی جو ہے پیدائش تھی۔ یہ تینوں بھی مکہ میں بے یار و مددگار تھے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی مالداری نہیں تھی۔ انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا تو مصائب جو ہے ان کے اوپر ڈھا دیے۔ حضرت عمار یہ بیان کرتے ہیں، مجھے تو لوگ جس جگہ دیکھتے نا عرب کے رئیس آدمی تو مارنا شروع کر دیتے، کہتے تو اسلام قبول کیا، تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے ابھی اسلام تو قبول کیا ہوا تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو پیچھے آپ پہلے چونکہ تھوڑا سا واقعہ حضرت بلال کا سن چکے ہوئے ہیں پہلے، چونکہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پہلے آپ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے حضرت بلال۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بت خانے گیا تو میں نے دیکھا کہ سمجھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو میں نے بت کے منہ پر تھوکا اور اس کے منہ پر زور سے چپیڑ ماری۔ میں نے کہا تو ہو سکتا ہے خدا؟ تو نہیں ہے خدا؟ کہتے میں نے سمجھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو عبداللہ بن جدعان کا دوسرا غلام مجھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے عبداللہ ابن جدعان کو خبر دی کہ بلال بے دین ہو گیا، معاذ اللہ ان کے اعتبار سے تو بے دین، اور کل کو اس نے حرکت کی تو سارے عرب کے سامنے تیری ناک کٹنی ہے، یہ تیرا غلام ہے۔ کہا ہاں اب کیا کرے؟ کہا اس طرح کر اسے امیہ کو دے دے۔ کہا ٹھیک ہے یار، تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے۔ اب وہ کیا کیا، امیہ کے پاس عبداللہ ابن جدعان کیا کہنے لگا تجھے پتہ ہے میرا سب سے خدمت گزار غلام کون سا ہے؟ کہا بلال ہے۔ کہا یار آج میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، میں تجھے یہ تحفے میں دینے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، ابھی چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ چند دن گزرے تو ابو جہل جو ہے نا یہ اور عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے کافروں کے نام ہیں، یہ مکہ کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ اچانک سامنے حضرت عمار آئے، انہوں نے کیا کیا، حضرت عمار کو نا دیوار کے ساتھ لگا کر کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ کہا تو نے اسلام قبول کیا؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے، ڈر بیٹھ جائے، کوئی اسلام کی طرف آئے نا۔ سب باری باری کوڑے مار رہے تھے، امیہ کی باری آئی، اس نے 2-4 کوڑے مارے تو کہا یار مجھے تو آج تھکاوٹ ہے، بلال آنا تو اس کو کوڑے مار۔ چونکہ بلال تھا ناور تھے، ذرا جان میں تھے، تو حضرت بلال آگے بڑھے کوڑے مارنے کے لیے۔ تو حضرت عمار جو ہے نا چونکہ کوڑے کھا رہے تھے، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ نا تھوڑے بلال کے قریب آئے۔ کہا بلال اور جہاں دوسرے لوگ کوڑے مار رہے ہیں تو بھی مار لے، مجھے پتا ہے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اسلام کا اظہار نہ کرنا۔ دیکھ میں نے اسلام کا اظہار کیا تو کیا حالت ہوئی ہے، کتنے کوڑے اور کتنی مار، کتنی تکلیفیں ہیں۔ اب حضرت بلال دوراہے میں کھڑے ہیں، ایک طرف عشق رسول ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مار ہے۔
کہ کیا کیا جائے، ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھاؤں، اور وہ بھی اسلام کی وجہ سے کہ وہ تو میں بھی کرنے والا ہوں۔ اب کیا کریں؟ سوچ رہے ہیں، ادھر سے امیہ بولتا ہے کرتا کیوں نہیں، مارتا کیوں نہیں، کیا سوچ رہا ہے؟ آپ نے کوڑا اٹھایا اور ایسے نہ گھما کر امیہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا سن لے، عمار اس میدان میں اکیلا نہیں ہے، بلال بھی اس میدان میں کھڑا ہے۔ اور حضرت عمار سے کہنے لگے حضرت بلال یار آ جانا، پھر دونوں مل کے عشق نبی میں مار کھاتے ہیں، دیکھنا ہے کہ کتنی لذت آتی ہے۔ اب حضرت بلال کی تکلیفوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ میں نے بتایا کمزور لوگوں پر تکلیف، کمزور لوگوں کو جب پتا چلا امیہ کو کہ میرا غلام اور اسلام قبول، معاذ اللہ وہ بے دین کہتے تھے کہ بے دین ہو گیا۔ اب طرح طرح سے تکلیفیں، چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جو ہاتھ گھر میں چلتی ہے نا، اس طرح ہاتھ سے چلتی تھی چکی، اس کے دو، ایک نیچے والا پارٹ ہوتا ہے، ایک اوپر والا پارٹ۔ سخت گرمی کے موسم میں حضرت بلال پر چکی کے دو پارٹ رکھ کر انہیں باندھ دیا جاتا اور ریت کے اوپر جو ہے وہ لٹا دیا جاتا کہ حرکت نہ کریں۔ طرح طرح سے تکلیفیں، گلے میں پھندا ڈال کر گلیوں میں گھمایا جاتا، بچے جو ہے وہ مارتے، لیکن آپ بلند آواز سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی ذکر کرتے، جس سے انہیں چڑ بھی ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر نا ایک مرتبہ گزر رہے تھے، کہنے لگے یار بلال ذکر ہی کرنا ہے نا، آہستہ آواز میں ذکر کر لیا کر، جب تو احد احد کہتا ہے نا اللہ ایک ہے، ان کو چیڑ ہوتی ہے، یہ زیادہ تجھے مارتے ہیں، ذکر ہی کرنا ہے، تو آہستہ کر لیا کر۔ کہا جی ٹھیک ہے جناب۔ واقعی اس طرح ہوا کہ آپ نے آہستہ آواز میں احد احد کا ذکر کیا، مطلب اونچی آواز سے نہ کہا، تو 2-3 دن ہو گئے کچھ کہا ہی نہیں، کوئی مار نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تیسرا دن آیا، ابو جہل اور عتبہ اور دیگر لوگ تھے امیہ کے ساتھ، دیکھتے ہی سیدنا بلال حبشی نا اونچی آواز سے پھر کہنے لگے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ کو پھر بڑا غصہ آیا، بڑا مارا۔ سیدنا صدیق اکبر کیونکہ راستہ وہی تھا، گزرتے تھے، کہا یار میں نے کہا نہیں تھا آہستہ آواز میں ذکر کیا کر، اونچی آواز میں نہ کیا کر۔ کیا کمال کا جواب ہے، کہنے لگے یار 2-3 دن سے عشق نبی میں مار نہیں کھائی تھی تو مزہ نہیں آ رہا تھا، آج کھائی ہے تو بڑا لطف آیا ہے۔ کیا انداز ہے اس شاکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ انہیں مار پڑتے دیکھا نا، تو قلب مبارک بڑا رنجیدہ ہوا، بڑا رنجیدہ ہوا۔ مسجد میں بیٹھے تھے، سرکار کچھ پریشان اور چشمانے کرم سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت، یا رسول اللہ خیر ہے؟ کہا یار بلال کو بڑی مار پڑتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے آزاد کرایا جائے، یہ نہیں کہا آزاد کراؤ جاؤ، دل چاہ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی۔ حضرت عباس، انہوں نے بھی اس وقت ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا، ان کے پاس آئے، کہا یار ابو جہل کے ساتھ میری بڑی لگتی ہے، اس طرح کر تو جا کے نا غلام جو بلال ہے نا اس کا، عتبہ کے پاس، چونکہ میری اس کے ساتھ بڑی لگتی ہے، تو اس کے ساتھ جا کر اس سے پوچھ لے کیا لینا چاہتا ہے عتبہ، امیہ سوری۔ حضرت عباس امیہ کے پاس گئے، کہا کیا لینا ہے بلال کا؟ کہا یار 50 درہم دے دو۔ کہا تیری مت ماری گئی ہے، اتنی تو غلام کی قیمت ہی نہیں ہے، 3-4 جو ہے وہ چل رہی ہے دینار، اور تو 50 دینار پر آ گیا ہے۔ کہا لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مرضی آپ۔ حضرت عباس واپس آ، کہا اس نے نہیں دینا، جب چیز نہ دینی ہو تو پھر ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، کہا نہیں دینا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا۔ پتہ نہیں کیا جوش میں آیا، کیا خیال میں آیا، اتنا جوش آیا کہ سیدنا صدیق اکبر خود ہی چل پڑے، کہا چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جا کر امیہ سے کہا کہ کیا لینا دینا ہے اس کا؟ تفسیر ساوی کے حاشیے میں اس سے ملتا جلتا خلاصہ لکھا ہے، کہا اچھا پیچھے تم ہو، میں نے تو سمجھا تھا عباس نے خریدنا ہے، تم نے خریدنا ہے تو قیمت ڈبل، اور تمہارے پاس جو شامی نوجوان پڑا ہوا غلام ہے نا وہ بھی مجھے دو، اور اس کے ساتھ 2 کنیزیں بھی دو، تمہاری یہ قیمت ہے۔
اللہ اکبر، عشق والوں کے سودے نرالے ہی ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یار تو پہلے سے بھی ڈبل ہے اور غلام بھی ساتھ لے رہا ہے، 3 غلام یعنی 1 غلام اور 2 لونڈیاں، یہ نہیں کہا امیہ بس اتنا سستا غلام دے رہے ہو، اتنا سستا، سارے پیسے دے دیے، غلام دے دیے۔ تو وہاں مکے کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، عتبہ بھی بیٹھا، شیبہ بیٹھا، امیہ، یہ سارے لوگ کہنے لگے یار ہم سمجھتے تھے صدیق اکبر تو سب سے زیادہ سیانہ تاجر ہے، تو نے تو بڑا نقصان والا سودا کیا ہے۔ آپ مسکرانے لگے، فرمایا نہیں نہیں، صدیق نے کبھی بھی نقصان والا سودا نہیں کیا، تم پیسے کے دیکھ رہے ہو اور میں اپنے محبوب کی محبت کو اور ان کی خوشی کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نہ کسی کا ایسا نصیب ہوگا، نہ ایسا کوئی غلام ہوگا، اللہ اکبر، نہ کسی کا ایسا نصیب ہوگا، نہ ایسا کوئی غلام ہوگا۔ اور بروز محشر حسین سارے یوں ہوں گے یکجا، مقابلے کو تو قسم خدا کی سب سے پہلے اللہ اکبر، بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا بلال حبشی کو لے کر نا سیدھے سرکار کی بارگاہ میں نہیں گئے، کہا بلال تیری وجہ سے آج سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، تیری تکلیف پہلے ہی سرکار نے سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، پہلے میرے گھر آ۔ جو زخم تھے اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر مرہم لگانا شروع کی، اور پھر اپنے کپڑے اور اپنا امامہ اتار کر کہا بلال تو باندھ۔ سیدنا بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں غلام اور غلام کی کوئی وقت نہیں، مجھے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی ہاتھ ملانا، کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میری کیفیت اور حالت تو یہ تھی کہ امیہ کی جوتی ایک مرتبہ دھوپ میں پڑی تھی تو میں نے صرف چھاؤں میں کی کہ جوتی خراب نہ ہو جائے، گرم ہو جاتی ہے، تو اس بات پر بھی امیہ نے مجھے 20 کوڑے مروائے کہ تو غلام ہو کر اپنے آقا کی جوتی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کہتا قربان جاؤں مدینے والے کے غلامی کے، میں نے اسلام قبول کیا تو عرب کا سب سے عالی مرتبہ تاجر صدیق اکبر، آج اللہ نے مجھے اس کے کپڑے بھی پہنایا اور خود میرے ہاتھوں سے امامہ بھی باندھ رہا، کتنی مدینے والے کی غلامی نے مجھے عزت دی۔ پھر کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلال کو دیکھ کے خوش ہو گئے، کہا صدیق اکبر یار کچھ ہمارا حصہ بھی ملا لو۔ صدیق اکبر کا جواب بھی کیا نرالا ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں کس کا ہوں اور میرا مال کس کا ہے، میں اور میرا سارے کا سارا مال آپ ہی کا تو ہے، یہ آپ کا ہی ہے۔ اور پھر سرکار نے بڑی محبت کے ساتھ نا گھر میں آواز دی، اما عائشہ صدیقہ، اما ختیجۃ الکبریٰ کو، ہے کچھ کھانے کے لیے تمہیں پتہ ہے، آج میرا بلال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں میں تھا چٹا ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، لیکن مدینے والے نے عزت مجھے اتنی دی، فرمایا تو نا آج سے وزیر خزانہ ہے میرا۔ اللہ، عرض کی یا رسول اللہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں، فرمایا اس میں حساب کتاب والی ضرورت ہی نہیں ہے، جو آتا جائے گا جھولیاں بھر کر اسے دیتے جانا، دیکھ لیں گے اللہ عطا فرمانے والا ہے، ہم تقسیم کرنے والے۔ اللہ اکبر۔
اب یہاں سے جو مسلمان کمزور تھے ان کی تکلیفوں کا سلسلہ، پھر آگے حبشہ جانا، پھر حبشہ سے پھر واپس آنا، اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جو ہے انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی